أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب بغضب فاطمة تمام عالم اسلام بالخصوص فاطمہ زہرا کے شان و عظمت کے ماننے والوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی اس ولادت با سعادت کے حوالے سے ہمیں جہاں فاطمہ زہرا کے فضائل اور مناقب کو سننا اور سنانا چاہیے، وہاں پر ہمیں فاطمہ زہرا کی زندگی سے کچھ فاطمہ زہرا عملی نمونہ ہونے کے ناطق کچھ درس بھی لینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنی عظیم فضیلت کے مالکہ کس طرح بنی؟ فاطمہ زہرا اتنے عظیم فضیلتوں کے مالکہ کس طرح بنی؟ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر جیسے سورہ نازل کیا، تو اس کے پیچھے فاطمہ زہرا کی اتنی عظیم محنت شامل ہے کہ باپ کے لیے اس حد تک باپ کی خدمت کی۔ وہ رسول جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہے، اس رسول نے ام ابیہا قرار دیا، یعنی باپ کے ماں قرار دیا اپنی بیٹی کو۔ یہ رسول کے اپنے زبانی نہیں، وہ اپنی بیٹی ہونے کے ناطق نہیں کہا ہے، بلکہ فاطمہ زہرا کی اس کے اپنے کردار کی وجہ سے پیغمبر کرم نے فرمایا۔ پھر عالم اسلام کے فوجی جنرل مولا امیر المومنین کے زوجہ ہونے کے باوجود آج ہم اپنے ملک کے عام سے ایک سپاہی کے گھر والی کو ذرا دیکھیں، وہ چھوٹی سی ایک مختصر سے کسی شاپنگ کے لیے کہاں سے کہاں گورنمنٹ کے پیسے کو خرچہ کرتے ہوئے، پیٹرول خرچہ کرتے ہوئے، ڈیزل خرچہ کرتے ہوئے شاپنگ کے لیے جاتی ہیں۔ اگر سی ایم ایچ میں رہنے والی ہے تو پھر وہ بازار جائے گی، 1 کلو آلو لینے کے لیے بھی وہاں سے ادھر چلی جاتی ہے۔ وہ آلو بہانا ہوتے ہیں لیکن تیل سڑانا ہوتا ہے اس خاتون کی، یعنی ایک عام سے سپاہی کی خاتون یعنی اتنا خرچہ کرتے ہیں گورنمنٹ کے پیسوں کو اور لاؤبالی سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن فاطمہ زہرا عالم اسلام کے فوجی جنرل کے وائف ہونے کے باوجود، اہلیہ ہونے کے باوجود، یعنی ایک دن بھوکا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتی تھی اور ایک دن کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتی تھی، یعنی یہ سیرت ہے فاطمہ زہرا کی۔ اور اس کے باوجود آخری وقت میں مولا علی سے خود فرماتی ہے، یا علی یا ابوالحسن، اگر میں نے آپ کے حق زوجیت جتنا ہونا چاہیے تھا ادا نہیں کر سکی ہے تو آپ مجھے معاف کریں۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے تمام خواتین کے لیے، یعنی زہرا جیسی خاتون جو جنت کے تمام خواتین کے سردار ہو اور دنیا میں تمام خواتین کے لیے آئیڈل ہو، وہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے حق زوجیت ادا نہیں کی ہے تو آپ مجھے معاف کریں۔ تو ہمارے خواتین کو ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ حق زوجیت ادا کر رہی ہے کہ نہیں، کہیں آپ شوہروں کے نافرمانی تو نہیں کر رہی ہے۔ پھر مولا کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں زہرا کو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، یا زہرا، آپ جب سے میرے گھر میں آئی ہیں، نہ پیٹ بھر کے کھانے کا، نہ آپ کو اچھے کوئی کپڑے کا میرے طرف سے کوئی نصیب نہیں ہوا ہے، آپ خود مجھے معاف کریں۔ مولا امیر المومنین دکھ پہ دکھ اٹھائیں ہم میرے گھر میں۔ یہ زہرا کی ایک رخ ہے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ پھر اسی چار دیواری کے اندر فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی، وہ بچے کبھی یونیورسٹی کالج کے کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں تھا، کسی مدرسے کی ڈگری ان کے پاس نہیں ہے مولا امام حسن کے، لیکن زہرا نے وہ تربیت کی حسن و حسین کی، حسین کو سید شہداء بنا دیا اور اپنی بیٹی کو یعنی زینب کبریٰ بنا دیا۔ یعنی انہوں نے یزید کے ابن زیاد اور شام اور کوفے کے بازاروں کو نہ صرف فتح کی بلکہ درباروں کو بھی فتح کر دی زینب نے۔ زینب ہی کے کارناموں کی وجہ سے آج تک یعنی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد ہوا ہے۔ تو یہ فاطمہ زہرا ہی کی تربیت کی بدولت تھی کہ
شکر خدا بن گئی تھی زینب کبریٰ اللہ تعالیٰ کے، اور امام عالی مقام امام حسین سب کچھ لٹا کر بھی اللہم تقبل ھذا القربان منا کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے قربانی کو کم سمجھتے ہوئے دعا کرنا، یہ تربیت فاطمہ زہرا نے کی تھی۔ لہذا اس کے باوجود فاطمہ زہرا کے عزیزان میں ایک پیغام، یعنی خاموش، اتنا ظلم فاطمہ زہرا پہ، وہ زہرا جس کی عظمت پیغمبر نے بیان کیا کہ فاطمہ زہرا کی ناراضگی، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، اگر کوئی زہرا کو ناراض کرے تو اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، جو زہرا کو خوش کرے اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں، یہ اس کی مزاج ہے زہرا۔ اس کے باوجود زہرا کو ناراض کرنے والوں کے خلاف زہرا نے کس طرح احتجاج کی، یہ عظیم ایک پیغام زہرا نے ہمیں دی ہے۔ یعنی زہرا نے کسی کے چیزوں کو نقصان نہیں پہنچائی، جیسے آج کل احتجاج کرنے والے دکانوں کو بند کر کے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچا کر، جلا کر، راکھ بنا کر احتجاج کرتے ہیں۔ یہ زہرا کے احتجاج کرنے کے پیغام کے طریقہ اور یہ طریقہ بالکل الگ ہے۔ زہرا نے احتجاج کیے روتے ہوئے، لیکن آج کوئی نہ پوچھے تو قیامت تک کوئی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ آئیں گے تو یعنی پیغمبر کی بیٹی نے کیوں رویا، کس لیے روئے، یہ سوال کریں گے تو ان کو اس کے جواب نہیں ملیں گے، اور روئی کس بات پر تھی، یہ بھی ایک عظیم پیغام ہے ہمارے لیے۔ یعنی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی شہادت پر صرف اس لیے نہیں روئی، یعنی باغ فتح کے چند وہ زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں روئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ ایک ظلم ہوگا۔ جو رسول ان اللہ مع الصابرین کے درس تمام عرب جاہل عورتوں کو دے کر، وہ عورتیں اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کو قربان کر کے یعنی فخر کرتی تھی، کیا وہ رسول اپنی بیٹی کو ان اللہ مع الصابرین کے درس نہیں سکھایا تھا، درس نہیں دیا تھا کہ زہرا اتنا روتی رہی؟ نہیں، زہرا کے رونے کا اصل سبب یہ ہے کہ بعد از پیغمبر کے بعد جو امامت کے سلسلہ شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس نظام کو تباہ و برباد کیا عالم اسلام کے کچھ لوگوں نے، مدینہ والوں نے۔ لہذا زہرا نے اس دین کے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے روئے ہیں، اس امامت کے نظام کے لیے روئی ہے، اور اس پیغام کو جو پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کیا مطلب، فاطمہ میرے رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ زہرا نے دکھا دی۔ یعنی کس طرح سے احتجاج کی وہ زہرا، جو گھر سے باہر نہ نکلنے والی زہرا، بعد از پیغمبر دربار میں بھی گئی، بازار میں بھی گئی، ہر جگہ گئی، تو کس لیے گئی تھی؟ صرف اس لیے کہ چند باغ فتح کے اسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ عالم اسلام بعد از پیغمبر دین کے جو بانی ہے وہ مولا امیر المومنین کے ولایت اور امامت، اس کو بچانے کے لیے زہرا بازار میں بھی گئی، دربار میں بھی گئی۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے ہمارے خواتین کے لیے، آج ہر جگہ یہ نظام امامت اور ولایت اور بعد از پیغمبر جو سلسلہ جاری کیا تھا، جس کے لیے فاطمہ زہرا روتی رہی، اس کی کتنے درد ہے ہمارے خواتین کو، اس کی طرف کتنی توجہ ہے۔ پھر یہاں پر اور ایک پیغام، بس آخری پیغام یہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ زہرا جس پہ ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض ہے، جس پہ فاطمہ زہرا خوش ہے اس پہ سب خوش ہے۔ تو جہاں فاطمہ زہرا کی یہ خوشی اور دکھ کا معیار خود کی ذات نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین ہے، جو بھی قیامت تک خواتین اللہ کو ناراض کرے گی، دین سے دور رہے گی، یعنی دیندار نہیں ہوگی، زہرا ان تمام خواتین پر بھی ناراض ہے، اور وہ تمام خواتین جو قیامت تک زہرا کے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں گے، دیندار ہوں گے، زہرا ان سب پر خوش ہوں گے، ساتھ ان تمام بزرگان پر بھی ناراض ہوگی زہرا جو اپنے بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں، ان کو حق نہیں دیتے ہیں، بیٹوں کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن بیٹی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو زہرا کے ناراضگی کے معیار چند افراد نہیں ہے، مخصوص چند لوگوں پر ناراض نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے اس کے معنی، یعنی زہرا بہت سارے لوگوں پر ناراض ہے، ان میں سے بعض وہ بزرگان بھی شامل ہیں جو اپنے بیٹیوں کو حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ فاطمہ زہرا کے سیرت پر چلتے ہوئے، زہرا کے زندگی سے درس لیتے ہوئے اپنے زندگی کو آگے
بڑھانا چاہیے، گزارنا چاہیے، اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ماؤں کو فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔